العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا. محترم دوست دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مفید بات کہنا آسان کر دے اور توفیق دے اور ہمت عطا فرمائے، ورنہ ظاہر میں طبیعت کا تو ساتھ نہیں لگتا، لیکن بس اللہ کے بھروسے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ سے دعا کی درخواست، سبھی دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرمائے اور آسان کرے اللہ تعالیٰ، اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق دے دے۔ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آج 20واں روزہ ہے، گویا آج دوسرا عشرہ ختم ہوگا۔ رونا چاہیے، 2 عشرے چلے گئے۔ یہ مغفرت کا عشرہ تھا، پہلا رحمت کا عشرہ تھا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی، مکمل تیسرا عشرہ باقی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مکمل عشرہ نصیب فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مغرب کے وقت سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا اور اعتکاف بھی شروع ہوگا، اعتکاف کی عبادت، اور زبردست عبادت کا زمانہ شروع ہوگا آج مغرب سے۔ آج تک تو تھا ہی، لیکن مغرب سے تو بہت ہی زیادہ، کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ کتنی رحمتیں، کتنے انعامات، کتنی مہربانیاں، شفقتیں، کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوگی، آدمی کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ آج مغرب سے، اس لیے اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ اسی کے بارے میں کچھ اللہ بس مدد فرما دے، کچھ کہنے کی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ آخری عشرہ کس طرح گزارنا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بات یاد رکھیں، توجہ سے سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور کہیں کہ اس طرح آخری عشرہ ہمیں گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج جمعہ کا دن، ان تمام باتوں کا احساس مرنے کے بعد ہوگا کہ جمعہ کیا تھا دنیا کا۔ آپ پوری زندگی 24 گھنٹہ پر مسجد کے کونے میں رہیں، اتنا ذکر کریں، اتنے عبادت کریں، ہر سال حج عمرہ کریں، کتنے صدقات، اتنے خیرات کریں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مرنے کے بعد تم یوں کہو گے میں نے بہت کام کیا۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں، یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے، یہ کھیل کی بات میں نہیں کرتا،
چلو وقت گزاری کے لیے میں بات کرتا ہوں، حدیث کو میں خلاصہ مفہوم بیان کرتا ہوں. افسانہ مت سمجھنا اس کو، کھیل کود کی باتیں مت سمجھنا اس کو، لطیفے کی باتیں مت سمجھنا. حقیقی باتیں میں کرتا ہوں، یقینی باتیں کرتا ہوں، علم الیقین کے طور پر کرتا ہوں، بلکہ مرنے کے بعد عین الیقین ہو جاوے گا اور حق الیقین ہو جاوے گا. اس وقت آدمی پچھتائے گا. اس سے پہلے میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، سنبھل جاؤ. آج جمعہ کا دن ہے، قدر کر لیں. بار بار میں یہ کہتا ہوں اللہ کے واسطے، پورے 11 مہینے نہ ہوئے تو کم از کم رمضان کا مہینہ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. میرے پاس افسوس کے الفاظ نہیں کہ رمضان میں تکبیر پاکوں اور وہ بھی دنیا کے خاطر. کیا ہم تکبیر کو حاصل کریں گے تو کیا دنیا ہمیں کم ملے گی؟ کیا دکان جلدی بند نہیں کریں گے تکبیر کے خاطر تو اتنا نقصان ہوگا؟ میں کیسے سمجھاؤں یہ تکبیر کا فائدہ، میں کیسے سمجھاؤں؟ اور جس کی رکعت ہی فوت ہو جائے واقعات اس کو تو ہمارے افسوس کے پگھل جانا چاہیے. کوئی نہیں پگھلتا، بلکہ اور زیادہ ماشاءاللہ بنتے ہیں. کوئی فکر ہی نہیں، چاہے نماز فوت ہو جاوے، تکبیر فوت ہو جاوے، رکعت فوت ہو جاوے، کوئی فکر نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور رمضان کا مہینہ کتنا رحمتوں والا، اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں نازل. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ دیکھو آج جمعہ میں تو آپ حاضر ہو چکے، تکبیر اولیٰ تو مل جائے گی، لیکن عصر سے لے کر عید تک بھولے سے بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے. عہد کرو انشاءاللہ. بھائی ہمیں عہد کرنے میں کیا عادت کی بات ہے؟ ہم نیت تو کریں، پختہ ارادہ تو کریں، پھر بعد میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے اسباب مہیا فرماتا ہے. پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی. رکعت کے فوت ہونے کا تو بڑی دور کی بات، تکبیر اولیٰ کب فوت نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، اذان ہوتے ہی مسجد میں آوے اور سنت پڑھے. سنت کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. میں ابھی دوسرے دنوں کی بات نہیں کرتا، رمضان کی بات کرتا ہوں. رمضان میں بھی چلو کس نے پابندی سے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں پڑھی، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی پابندی کے ساتھ. اور اگر کوئی پوچھے بھائی کیوں نہیں، لیکن یہ تو غیر موقدہ ہے. چلے اب بھائی غیر موقدہ کا مطلب آپ سمجھے، کبھی زبان چھوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب پابندی سے پڑھی. اور وہ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخش آئے، جن کو جنت کا ملنا لازم، سب سے اونچا مرتبہ ملنا لازم. لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی، لیکن ہم ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں. ہاں دنیا کی زیادہ ضرورت ہے. بنگلے بن گئے، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس ہوگا، پھر بھی ابھی دنیا کی بہت ضرورت ہے. ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں، نیکیوں کی ضرورت نہیں، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں. نوافل پر میں بات ہی نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے مجھے نوافل کی بات کرنے میں، کیونکہ ابھی ہمیں سنت کا ہی ٹھکانا ہے تو نوافل کیسے ہم پڑھے؟ یا اللہ 11 مہینے تو نہیں پڑھے، رمضان میں تو پڑھے. اللہ کے واسطے ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی توفیق دے دے رہے. 11 مہینے تو گناہ سے نہیں بچے تو کم از کم رمضان میں تو بچے. 20 دن تو نہیں بچے، کم از کم آخری اشرا آتا ہے اس میں تو بچے. زبردستی اپنی نظروں کو جھکائے، نظر تو نہیں مانے گی، دل تو نہیں مانے گا، زبان تو نہیں مانے گی، لیکن زبردستی کا قابو رکھے. اس زبان کو لگام پہنا ہے کہ زبان سے کیا کیا نکلتا ہے، غیبتیں، الزام، تہمتیں، تکالیف، دوسروں کو ستانا. یا اللہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہو، ارے گناہ کبیرہ ہے، اتنا خطرناک وبال ہے. ایک ایک گناہ کا وبال پہاڑ پر رکھ دیا جائے، پہاڑ اس کو اٹھا نہیں سکتا. حدیث کا خلاصہ ہے، قرآن میں بھی ہے
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اتنا خطرناک وقت کہ یہ جو پہاڑ ہے اپنی جگہ سے ہٹ جاوے، لیکن ہم ہیں ایسے پہاڑ سے زیادہ مضبوط. اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی پیشانی پہ شکن نہیں، کبھی نیند حرام نہیں ہوتی ہماری، کبھی کھانا حرام نہیں ہوتا، ان اتنے گناہ کرنے کے باوجود. رمضان یہ قید بڑھا دو، رمضان میں جس میں اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ روٹھا ہوا میری طرف آ جاوے، کسی بہانے سے میں اس پر رحم کا معاملہ کروں، میں مغفرت کروں. لیکن انہیں کہ نہ، ہم تو اپنی قدر پر رہیں گے، ہم اپنی روش پر رہیں گے، ہم نہیں بدلیں گے. یا اللہ آپ بدل جاؤ. رمضان میں اللہ کی حالت بدل جاتی ہے. کل یوم ہوا مثال، روزانہ میں یہ حالت اللہ کی، لیکن رمضان میں تو عجیب و غریب حالت ہوتی ہے اللہ کی. اور آخری عشرے میں تو عجیب. تو سب سے پہلے تو ہمیں عہد کرنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. گھر والوں سے بھی کہنا بہت زیادہ کھانے پکانے میں مشغول نہ رہیں، اور بلا ضرورت عورتوں سے کہو بلا پردہ اللہ کے واسطے باہر مت نکلو. آپ تو گنہگار ہوتی ہیں اور ہزاروں کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. وہ سب مرد لوگ سمجھیں گے، عورت نہیں، مرد لوگ. مردوں میں تو غیرت آئے گی کہ اپنی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو کتنے ہوسناک نظروں سے دیکھا جاتا ہے. غیرت واقعیت مسلمان کی ابھار جانی چاہیے. میری لڑکی کو کوئی دیکھے، میری بیوی کو کوئی دیکھے، اتنی غیرت جو آ جائے کبھی بلا پردہ آپ نہیں نکالو گے. آپ کا قصور ہے، عورتوں کا نہیں. آپ نے عادت بنائی ایسی، کیوں بے پردہ آپ نے رکھی پہلے سے؟ تو اللہ کے واسطے عورتوں سے بھی کہو نماز پڑھو 5 وقت کی تکبیر جماعت کے ساتھ. ہاں ان کے اوپر تو جماعت نہیں ہے، لیکن پابندی کے ساتھ نماز پڑھو اللہ کے واسطے. اب کھانے پکانے میں وقت کم لگاؤ. اللہ نے پوری زندگی دے رکھی ہے. انشاءاللہ یہ 10 دن تھوڑا کم کھائیں گے، تھوڑے آئٹم کم بنائیں گے، ہم مر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کا معاملہ فرمائے گا، بہت برکتوں کا معاملہ فرمائے گا. تو اپنی عورتوں سے بھی کہیں ایک نماز نہ پڑھو تو، تراویح بالکل نہ پڑھو تو. عورتیں تو بس تراویح کو سمجھتی نہیں. تو آپ کے ذمے ہے، کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کہا اپنی عورتوں سے، اپنے بچوں سے کیا کہا. 10 سال کا بچہ ہو نماز کا پڑھو. حدیث میں کون کہتا ہے بتلاؤ؟ ارے بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں کہتا، بالغ ہوا روزے کا بھی نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے نہیں ابھی چھوٹا ہے. ارے اس کی عمر دیکھو، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال ہو، اس پر روزہ فرض ہے، نماز فرض. لیکن کون والی ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو روزے رکھواؤ؟ بعض والیوں کا ٹھکانا نہیں تو کیا بچوں سے گئے؟ بعض والد نماز کا پابند نہیں تو کیا بچوں سے گئے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی اشرا سب سے پہلے یہ بات تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے. اپنی عورتوں سے بھی کہیں. اور آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں درود شریف پڑھیں، جلدی نہ مچائے، جلدی مجلس سے باہر نہ چلے جائیں. 2 جمعہ ہے بس رمضان کا، کم از کم رمضان میں تو پابندی کر لیں. ہاں کوئی عذر شدید ہو کسی کو تو وہ نکلے، لیکن چلتے چلتے ضرور درود پڑھ لے، درود شریف نہ چھوڑے. جہاں جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پوری زندگی بیان کریں، نہیں ہو سکتے بیان، لیکن اس کے بعد ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا. چلو سنتوں کو تو زندہ نہیں کرتے تو کم از کم درود کا تحفہ تو دے ہم. 5 جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ جب تک درود نہ پڑھے اپنی جگہ سے نہ اٹھے. چاہے جس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی ہو لیکن وہاں درود ضرور پڑھے. اتنی دیر ذرا دکان دیر سے کھولے، جلدی نہ مچائے. اس طرح
اور جلدی باہر جانے کی فکر نہ کریں. ایک تو یہ عمل. اور مغرب پہلے دیکھو بڑا اچھا موقع ہے, ہاتھ سے نہ جانے پائے. افطاری میں تو بیٹھتے ہی جلدی, لیکن آپ اسی غرض سے بیٹھو جلدی کہ مجھے دعا کرنی ہے. اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. ایک تو افطاری کا موقع, جمعہ کا دن, اثر سے مغرب ہم نے درود پڑھا. ایک تو وہ 80 والا تو وہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے, اور چلتے پھرتے بھی دکان میں جاتے ایسے خاموش ہو, درود پڑھو. کسی حالت میں مغرب گزارو اور 20-25 منٹ کی دیر ہو, خوب دعا مانگو اللہ سے. ہاں دعا میں یہ مانگو, یا اللہ آج تک کبھی سے دن میں نے غفلت میں گزارے, معاف فرما یا اللہ, میری فقر نہ فرمانا یا اللہ. یہ 10 دن جو باقی ہیں صحیح قدر کی توفیق عطا فرما, غفلت سے تو بچا لے. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے, ذکر کی توفیق دے, تلاوت کی توفیق عطا فرما. میرے بال بچوں کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے دوست احباب کو بھی, پوری امت کو صحیح توفیق دے. دوسروں کے لیے دعا کریں گے, اللہ ہمارے لیے دعا قبول فرمائے گا. اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, اور خاص کر کے صحت اور عافیت کے لیے بھی دعا کریں. صحت اور عافیت ہے تو سب کچھ ہے, صحت عافیت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات, یہ 10 تو دن ہے نا باقی, اس کے لیے بھی دعا کریں, یا اللہ اس کی قدر کرنے کو تو آسان کر دے, سہولت پیدا فرما دے. ورنہ بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا ہوگا, عید کا موقع ہے, راتوں کو تو بہت گاہک آتے ہیں اور دکانیں کھولنی پڑے گی, اور یہ تو ایسے معمول بتلاتے ہیں, کیا ہوگا؟ ارے اللہ سے دعا کرو, اللہ آسان کر دے, اللہ سہولت پیدا فرما دے, اللہ توفیق دے دے. اللہ جب آسان کر دے گا, جب توفیق دے گا, کوئی مشکل نہیں. اللہ کے لیے سب آسان, ہمارے لیے کرنا بھی آسان, اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہوگا, بڑا مزہ آئے گا. جو مزہ دکان کھولنے میں نہیں آئے گا, اس سے زیادہ مزہ اللہ کے میں آئے گا. سب اللہ سے مانگے. تو ہمیں دعا میں کیا کہنا, اللہ تو آسان کر دے, تو سہولت پیدا فرما, تو توفیق دے دے. دوسری بات, آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے, زبردست عبادت کی رات. ایک رات عبادت کریں, مستمع 83 سال کی عبادت کا ثواب. اللہ کس کے لیے؟ قدر کرنے والوں کے لیے. کل قیامت کے دن ایک آدمی جب نیک عمل کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اتنا نیک عمل کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ پچھتائے گا, یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, کاش میں 13 انبیاء کے برابر عمل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. چلو بتلاؤ, ہماری زندگی میں ایک نیک اور بزرگ آدمی کا بھی عمل ہے, اور کل قیامت دن پچھتائے گا کہ 13 انبیاء کے برابر عمل ہوتا. تو مفت کا ثواب لینا ہے. ارے کم از کم اتنا تو کریں, شب قدر کی جو رات ہے, شب قدر آخری عشرے میں 5 یا 21, 23, 25, 27 یا 29, یاد رکھیں کہ آج 21 بھی ہے, 23 بھی ہے, اس طرح ذرا یاد رکھیں. اور اس وقت ضرور تاکید کے ساتھ اپنے نفس پر بوجھ ڈال کے مغربی جو فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. ہرگز تکبیر نہ فوت ہو, صرف اس کا یہ فائدہ ہوگا, اگر پوری رات عبادت نہیں ہو سکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, صرف نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے پوری رات ثواب ملے گا, پوری رات عبادت کا ثواب مفت کا. تو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ انشاءاللہ 5 راتیں, تو ایسے تو پورے 10 دن, لیکن 5 راتیں تو تکبیر اولیٰ بالکل فوت نہیں ہوگی, بھولے سے بھی نہیں, نہ اپنے بچوں کی بھی, نہ اپنے دوست احباب کی بھی. سب کو میں کہوں گا ایسا کہو, اور اس طرح تحلیہ کرو, انشاءاللہ دوسروں کو کہو گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ بیچ میں ضمن کہہ دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تیری طرف اگر کسی کو دعوت دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اے موسیٰ, جو میری طرف دعوت دے گا اس کے ایک ایک قول پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو اگر آپ کسی کو کہو گے 10 قول بولے, 50 قول بولے, تو 50 سال کی عبادت کا ثواب مفت میں ملے گا آپ کو,
اور اگر اس نے عمل کیا تو اس عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور اوپر سے آپ جب کہو گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں اور میں عمل نہ کروں تو آپ کو بھی توفیق ملے گی. وہ الگ بات. تو کتنا ثواب ہم مستمع ہاتھ سے کھوتے ہیں. یہ تمام کی تمام ثواب. تو یہ جو 5 کھلاتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے یاد رکھیں. اور آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھیں. نوافل اس کو بھی پڑھیں. تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. یہ نہ سمجھے قرآن ختم ہو چکا اب آخری دن ہے تھک گئے. جب امام صاحب اب قرات پوری کرنے لگے رکوع میں جانے کی تیاری ہو اس وقت آپ تکبیر تحریمہ گئے. نہیں، بالکل نہیں. یہ بے ادبی ہے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کے گھر آ کر اس کو معمولی نہ سمجھے. تو کم از کم آج تک ہوا ہو استغفار کرنے میں اور 10 دن پابندی کرنے میں اللہ توفیق دے. آسان فرما رہے پیٹوں میں یہ کرنا ہے. اور اگر ہو سکے تو بڑا آسان عمل بتلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی مغرب سے عشاء کا بیچ کا جو وقت ہے بہت بہت تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنا کوئی اعتکاف کر لیتا ہے. اس میں ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، دنیاوی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں. جنت میں محل. جنت کے 1 کوڑے کی جگہ. حدیث میں 1 کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتی. تو جنت کا بنگلہ اور محل کتنا بڑا ہوگا. وہ محل ہمیں صرف 1.5 گھنٹے میں ملے گا اور مفت میں ملے گا. پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا. صرف وقت ہمیں دینا ہے. اور وقت اور زندگی یہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور اسی وقت کو اللہ کے لیے دینا ہے اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دینا ہے. یہ بھی نہ ہم سے ہو سکے چلو بتلاؤ اس سے زیادہ کوئی محروم ہو سکتا ہے دنیا میں. کتنے افسوس کی بات. تو ایک محل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں. آپ کہیں گے چلو 1 محل بنوا لیں گے. 1 محل کافی ہے. دنیا میں 1 گھر ہے. ارے نہیں، وہاں پتہ چلے گا 1 محل کافی نہیں ہوگا. ہزاروں محل بھی ناکافی ہوں گے. جتنے محل بنائیں گے اتنے کم ہے. دیکھو یہ سب باتیں کیسی ہے، علمی ہے. یعنی علم الیقین کے طور پر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بات صحیح ہے. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے. 1 بنگلہ نہیں، 1,00,000 بنگلے بھی کم پڑیں گے اس وقت. پوری دنیا کے برابر اگر کسی کو باغ مل گیا کل قیامت کے دن جنت میں کم پڑے گا. اس لیے اب اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں آپ کو یقین دلاؤں. آپ کے دل میں یہ میں بات بیٹھا ہوں، میرے پاس ان الفاظ کے علاوہ کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات ہے، مر جاؤ. مرنے کے بعد پتا چلا آپ کو. اور مرنا تو کوئی چاہتا نہیں. کیوں؟ ابھی دنیا بھی بہت جگہ میں اٹھانی ہے، بڑے مزے اٹھانے ہیں. بال بچوں کی شادیاں باقی ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہمارے کام ہیں سب. اور کوئی کام نہیں بناتا کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. عجیب بات. بس یہی ایک رستہ ہے میرے پاس، یہی ایک بس الفاظ ہے میرے پاس آپ کو سمجھانے کے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% یقینی ہے. وہ یوں فرماتے جتنا ہوگا جنت میں اتنا کم سمجھو گے آپ. تو ابھی موقع ہے جتنا جمع کرنا ہو کر لیں. تو کیا فرمایا؟ اگر کوئی مغرب سے عشاء بیٹھتا ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کا ایک محل بنا دیتے ہیں. اور اگر 1 دن اعتکاف کرتا ہے، آج مغرب سے بیٹھا دوسرے دن مغرب کی بات تک 24 گھنٹہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. یا اللہ کیا 3 خندق. اور ایک خندق کی گہرائی کتنی؟ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو مسافت ہے اتنی گہرائی 500 سال کی مسافت. تو یوں سمجھو 1 دن کے اعتکاف میں اس آدمی کے اوپر جہنم حرام. کسی بھی نہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آخری عشرہ اس کو بھی نہ رہے. اتنی فضیلت کی باتیں اور اس کے باوجود کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر ڈالے میں، آپ ہی بتاؤ اس سے زیادہ محروم کون ہو؟ 1 دن تو نکالے. چلو دکان والے ہیں اتوار کے دن نکالے.
अरे इस बार को भी दुकान खोलने खोलो, कोई अच्छी बात नहीं, तो घर में 2-3 तो होंगे रे, एक आदमी इस बार को बैठे, दूसरा आदमी आता इस बार को बैठे। इस तरह तरतीब बनाओ। हम दुनिया के कामों के लिए तरतीब नहीं बनाते। क्या सामान खरीदने के लिए हम नहीं जाते, दुकान खुली रखते हैं, किसी को नाइट बनाते हैं, 2-3 दिन तक सफर करते हैं, या कहीं जाना होता है हफ्ते तक, 10 दिन तक, फॉरेन जाना महीना, तो क्या दुकान बंद करके जाते हो? तो क्या तरतीब नहीं बनाते? तो क्या आखिरत की हमें जरूरत नहीं है? आखिरत की नेकी होगी तो इसकी भी तरतीब बनाओ, बनानी पड़ेगी। इसके बगैर कोई चारा कार ही नहीं, वरना अल्लाह बचावे कहीं नाकदरी के ऊपर हम पकड़े न जाए, अल्लाह का अजाब न आए, परेशानियां न आए, उलझनों में आदमी मुब्तला हो जाता है। इतनी बेहतरीन जरिया आती है कदर न करने की बिना पर अल्लाह की तरफ से नाकदरी के ऊपर पकड़ा। तो एक दिन का एहतिकाफ करे तो इतना सवाब, और अगर किसी ने अव्वाबीन पढ़ ली, अल्लाह अकबर, 6 रकात, बड़ी आसान है। 2 रकात मगरिब की सुन्नत तो हमने पढ़ ली, उसके बाद 6 रकात नफल पढ़ना, बहुत बहुत तो 15 मिनट होगी 6 रकात में, लेकिन 15 मिनट में हदीस में यूं आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर कभी कदम में अव्वाबीन पढ़ ली तो कितना सवाब, और अगर सुभान अल्लाह पढ़ लिया तो कितना सवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो कितना सवाब, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना। जमीन और आसमान साथ एक पंद्रे में रखा जाए तो ये पन्ने की पर्ची कितने दूसरे पंद्रे में रखी जावे, ये 15 चुक जावे, इतना वजनी और भारी ये कलिमा है। तो जिस दिन का पहला कलिमा इतना वजनी होगा तो वो दिन कितना भारी होगा, इसका वजन मरने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं। मैं भी बोलता हूँ वाकईयतन, मैं यकीनी बात कहता हूँ, मरने के बाद पता चलेगा कि ये कलमे में क्या वजन अल्लाह ने रखा है। या अल्लाह हमने कितनी चोरियां गुनाहों में, गिबतों में, मजलिस आरामी में, लग़वियात में, फुज़ूलियात में हमने गुजार दी, कभी तौफीक नहीं मिली कि एक मरतबा कलमा पढ़ लेते। मरने के बाद ऐसा होगा, खून के आंसू बहाएंगे। कसम से मैं कहता हूँ, इसको फुजुल न समझा। मैंने शुरू में कहा था, ये बातें अफसाने न समझे, खेल की न समझे, ये यकीनी बात है। कसम से हमारा दिन हकीकी है, यकीनी है। औरों जैसा हमारा दिन नहीं, अफसाना जैसा। औरों का दिन ये खेल कूद है, औरों की बातें ये खेल कूद है। हमारा दिन यकीनी है, हमारी बातें यकीनी है, हमारे वादे यकीनी है, हमारी बाइदें सब यकीनी है। मरने के बाद पता चलेगा, आंखें बंद होगी तब आदमी बेदार होगा, अभी सोया हुआ है, अभी गफलत में दुनिया के धंधों में हम पड़े हुए हैं, दुनिया की शादी के पीछे हम लगे हुए हैं, दुनिया के बिना पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही दुनिया छोड़ेंगे पता चल जाएगा, अभी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अल्लाह इसीलिए वक्त देते हैं, अभी भी आखिरी अशरा बाकी है। तो ये कलिमा मामूली न समझे, अरे कलिमा इतना भारी है, अजीब व गरीब इसकी फजीलतें हैं, अजीब व गरीब इसकी रिवायतें हैं, कभी इंशाअल्लाह बयान होगी। तो हम क्या करें, जिक्र करें। जिक्र में दरूद शरीफ भी है, कलिमा भी है, इस्तिग़फ़ार भी है। बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस महीने में 4 चीजों की कसरत रखो। सबसे पहले कलिमा फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत रखो। बल्कि हर मुसलमान को चाहिए, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, बुरा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, इसको चाहिए अपनी जिंदगी में इस कलमे का 70,000 का जखीरा जमा कर ले। हदीस में कि जिसने 70,000 मरतबा कलमा पढ़ लिया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह, यह है कलमा। जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका, इनके लिए 70,000 बख्श दो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत सारे वाक़ियात है किताबों में, अभी वक्त नहीं है सब तफसील में जाने का। तो ये कलिमा, तो ये दिन कैसे गुजारना है, कलिमा, जिक्र, तिलावत, दरूद, इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बात में फरमाते, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो इस महीने में। और आखिरी अशरा है, वाक़ियत हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमें तो खुद इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अरे इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या फायदा मालूम, गुनाह तो माफ होंगे, और ऊपर से अल्लाह ताला
ہر ہماری تنگی میں سے رستہ نکال دیں گے، کشادگی کا، پریشانی سے نکلنے کا حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر غم کو دور فرما دے گا استغفار کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ وہ گمر میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ استغفار کی برکت۔ ہم کتنا کماتے ہیں، رات دن دکان کھولتے ہیں، لیکن کبھی استغفار کو ہم نے اپنایا کہ لاؤ استغفار کی کریں دکان کھولنے کے ساتھ، یا کبھی ہم نے دکان بند کی چلاؤ ہم استغفار کریں تو اس کے ذریعے سے ہم کمائیں، دنیا بھی کما سکتے ہیں آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تو یہ بات ہوئی، تو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے آئی۔ دوسری بات، واقعیتاً آدمی صحیح معنوں میں اس عشرے کو اور اس مہینے کو تو وہی گزار سکتا ہے جو اعتکاف کرنے والا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے 24 گھنٹہ وہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے، چاہے وہ سویا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ خاموش ہو، چاہے وہ پیشاب پاخانے کے لیے جائے، کوئی بھی کام کرے 24 گھنٹہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ، جس کے بعد فرصت ہو اس کے باوجود وہ نہ بیٹھے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی محروم کی بات ہے۔ ایسا سمجھو اس عمل کی بنا پر اللہ مجھے توفیق نہیں دیتے، میری عمر ہو چکی، اب میرے پاس اتنی کوئی حاجت، اتنی ضرورت نہیں، اس کے باوجود میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، یعنی سال میں 10 دن بھی اللہ کے لیے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں اس کو واقعات بولنا چاہیے کہ آج تک کیوں توفیق نہیں ملی۔ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت کہ اس عبادت کے ماتحت میں ہزاروں عبادتیں آ گئی، بلکہ یاد رکھنا جو اعتکاف میں بیٹھا، جو بیٹھ گیا، یاد رکھنا اس کو سب قدر مل ہی گئی۔ اگر وہ سوچا بھی رہے نا پھر بھی سب قدر کا ثواب مل گیا۔ اللہ بس تو جس کی عادت ہو ہر سال اعتکاف میں بیٹھنے کی، اگر 10 سال سے بیٹھا ہو تو 10 سال تک سب قدر ملی، تو کتنے سالوں کا اس کو ثواب ملا، اس کے نامہ یاد میں 800 سے اوپر۔ واقعیتاً یہ کس کے لیے؟ جس کے نزدیک آخرت کی قیمت ہو، قدر ہو، محبت ہو اللہ کی، آخرت کی فکر ہو، جس کو یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے لیے یہ سب باتیں ہیں۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے 24 گھنٹہ اس کو عبادت کا ثواب، بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے انتظار الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز میں سمجھا جاتا ہے۔ تو معتکف آدمی بس بیٹھا رہتا ہے، جب نماز ہوتی ہے فوراً انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹہ ایک تو الگ سے عبادت کا ثواب، اور اوپر سے 24 گھنٹہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور نماز کا ثواب میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ نماز کا کتنا ثواب ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں معلوم؟ حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کبھی کبھار جلدی 2-3 منٹ میں 2 رکعت جو پڑھ لیتے ہو اور اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، ارے اللہ کے یہاں اس کی وہ قیمت ہے دنیا بھی نہیں چکا سکتی، بلکہ دنیا و ما فیہا، یہ دنیا پوری سونے سے بھر جاوے، گولڈ سے بھر جاوے، اس کے باوجود 2 رکعت نفل کا مقابلہ یہ پوری دنیا کا سونا نہیں کر سکتی۔ یہ تو نفل کا میں نے ثواب بیان کیا، تو فرض کا ثواب، اور رمضان میں فرض کا ثواب صرف 13 گنا، اور جماعت کے ساتھ پڑے گا 27 گنا اور زیادہ، 70 کو 27 میں ضرب دو، اور نصاب کے ساتھ پڑے گا اور 40 گنا ضرب دے دو، ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے گا، مفت کا ثواب معتکف کو۔ اور دوسری بات، جو معتکف ہوتا ہے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو مالدار ہو کوئی بھی ہو، مفت کا 2 حج اور 2 عمرے کا، اور وہ بھی مقبول۔ ہم پوری زندگی حج کریں، پوری زندگی عمرہ کریں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ قبول، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا یقینی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اعتکاف میں بیٹھا اس کے نامہ اعمال میں 2 حج کا ثواب لکھا جائے گا مقبول، اور 2 عمرے کا ثواب مقبول لکھا جائے گا۔ اور حج کا ثواب کتنا ہے، عمرے کا ثواب کتنا ہے اللہ جب مجھے توفیق دے گا میں بیان کروں گا، انشاءاللہ 2 جمعہ ہوگی صرف میں حج کا ثواب بیان کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے گا۔ 2 جمعہ تو کیا ہو سکتا ہے 3 جمعہ بھی ہو جائے، صرف ثواب میں بیان کروں گا ایک حج کا۔
تو 2 حج کا اور 2 عمرے کا جب ثواب ملے مفت کا بس بیٹھے رہو. ارے باہر کا آپ کو آرام بھی نہیں ملے گا, یہاں کا آرام بھی مل جائے. کوئی آدمی بہت مشغول آدمی ہو, اس کو جو اعتکاف میں بیٹھ جائے آرام مل جائے گا, سونا بھی اچھا مل جائے گا. تو فائدہ کا فائدہ جسم کا بھی, دنیا کا بھی, آخرت کا بھی, یہ مفت کا ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو اعتکاف کرے گا. اور یاد رکھنا, اعتکاف جو کرنے والا ہوتا ہے مفت میں, جو بہت ساری عبادت نہیں کر سکتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے مفت کا اس کو اس کے نامۂ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ کون سا؟ کسی کی مدد کی, گھر میں تھے بیوی کی مدد کر دی, بچوں کی مدد کر دی, رشتے داروں کی مدد کی, مخلوق کی مدد کی, جنازے میں شریک ہوا, کسی کی عیادت کی. ارے اس کا ثواب میں کہتا ہوں اگر ثواب بیان کروں تو آپ اس کو مذاق سمجھے. ارے مذاق نہیں, پہلے سے میں نے کہہ دیا, اس کو افسانہ مت سمجھنا, اس کو کھیل کی باتیں نہ سمجھنا, اس کو مذاق نہ سمجھنا. یہ یقینی اور حقیقی باتیں ہیں. ہمارا وجود میں شک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ 100% تو کیا 9% بھی اگر ہونے یقینی سکتی پوری دنیا کے عقل مند مل کے جمع ہونے اور وہ بات کریں غلط ہو سکتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکل گئی وہ نکل گئی. بس اللہ تعالیٰ اس کو سچ فرما دیتے ہیں. اگر بھولے سے بھی جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دیتے ہیں. جو بات اللہ کی طرف سے ہوئے تو وہ کتنی یقینی ہوگی. یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی اللہ کی طرف سے بیان فرمائی. تو یہ ثواب اعتکاف کرنے والے کو مفت کا ثواب اس کو ملتا ہے. جنازے کا, عیادت کا, خدمت کا. ارے خدمت ایک معمولی خدمت ہم سمجھتے ہیں, کسی آدمی کی ضرورت کے لیے ہم چلے, اس کی حاجت پوری نہیں کی, 10 سال مقبول اعتکاف. کوئی بیچارہ ہے, اس نے کہا مجھے ایک ضرورت ہے, ذرا میری ضرورت پوری کر دو. مجھے معلوم نہیں کہ بازار میں کون سی دکان ہے, مجھے ذرا دکھا دو. نہیں, ہاں چلو چلو, میرے پاس گاڑی ہے, میرے ساتھ بیٹھتا ہوں. اس کو دکھا دی, اس نے ضرورت آپ نے پوری کی, مقبول 10 سال کا اعتکاف مفت میں ملے گا. نہ سمجھتے ہیں آپ. بعض مطلب ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے, گاڑی خالی ہوتی ہے, بیچارہ کوئی بیٹھا ہے, ہاتھ کرتا ہے, پھر بھی کوئی کھڑی نہیں کرتا. ارے دکھا دو بیچارے کو, آپ کو اطمینان ہو کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے واقعی اس کو, اس میں کیا دکھا دیا تھا. 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب ملے گا. تو مفت میں یہ معتکف کو ثواب ملے گا وہ الگ. اور اوپر سے میں نے کہا نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور حدیث میں یہ آتا ہے التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا. نماز کا ثواب تو بہت دیر کی میں بات کرتا ہوں, ایک تکبیر مل گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس امت کے ساتھ کتنی شفقت ہے. میری امت کسی بھی طرح نیکیوں کو جمع کر لے, میرا امت کسی بھی طرح جہنم سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں. تو اتنا ثواب رکھتا ہے اس امت کے لیے, اور ایک قربان چاہے, اس کا تصور کرے, آدمی مر جائے ہمارے احسان مند ہونے کے کہ یا اللہ میں کیسے اس رسول کا احسان مانوں, میں تیرا کیسے احسان مانوں, میں کیسے زندگی گزاروں. آدمی نماز کو چھوٹ جائے رونا چاہیے کہ ایسا کریم آقا اور ایسا کریم ہمارا نبی, ایسوں کی میں نے مخالفت کی, وہ کتنی فکر کرتے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اپنے لیے بھی نہیں فکر کرتے. ارے امتوں کی بات پر دور کی, ہم اپنے تو فکر کریں, ہم اپنے بال بچوں کی تو فکر کریں. ہم کیسے کیوں ایسا ہو چکا؟ کبھی سوچو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہمارا دل کیوں ایسا ہو چکا, کیوں گناہوں کی بنا پر کالا ہو چکا, کیوں سمجھ نہیں پڑتی یہ سب باتیں. اور دنیا کیوں ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ دنیا دھوکے کا سامان ہے, آخرت حقیقی سامان ہے. صحیح معنوں میں زندگی ہے, کیوں آخرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور دنیا کی باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی نہ سمجھاوے پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. کیا وجہ ہے؟ اللہ سے دعا کریں, دعا ہتھیار ہے, دعا سلام المومن, مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے توفیق مانگے, دعا کریں, اللہ صحیح سمجھ دے گے, گناہوں کو معاف کر دے. جن گناہوں کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے اللہ معاف فرما لے, اعمال سے بچا لے, اعمال کے نحوست سے بچا لے. اور غافل اگر ہم تو ہیں گنہگار, گناہ کے دریا میں ڈوبے ہوئے, یا اللہ
تو ہمیں معاف فرما دے، رحمت و مغفرت کی رسی لٹکا کے ہمیں باہر نکال دے۔ یہ تو مہینہ ہے مغفرت کا، یہ تو عشرہ ہے اس کو من النار کا۔ اگر اس عشرے میں ہم نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے بتاؤ؟ کیا 11 مہینے میں نکلو گے آپ؟ جہنم اس کو من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو 4 باتیں ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی، اس کی کثرت رکھو کہ جہنم سے پناہ چاہو، جہنم کو معمولی مت سمجھو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی، زبردست محدث، فقیہ، عالم، مفسر، وہ روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جہنم میں سے اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر لیا جائے کہ دنیا جل بھول کے خاکستر ہو جائے، یہ ہے جہنم۔ اور اس سے ہمیں اس کو من النار، اللہ سے دعا کرنی ہے جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے۔ تو اس عشرے میں ہمیں خوب دعا کرنی ہے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے، مغفرت فرما دے، گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جنت مانگو، اور جنت یہ نہیں، جنت الفردوس کا سوال کرو سب سے اونچی، اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اگر سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے پوری دنیا جل کے بسم ہو جائے۔ اور یوں فرمایا، اگر جہنم کی ایک زنجیر کا ایک ہاتھ کے برابر ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، پہاڑ پانی ہو جائے، پگھل جائے، اور وہ زنجیر کا ٹکڑا ساتھ زمین کے نیچے چلا جائے۔ حدیث۔ اور یوں فرمایا، جہنمی کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کپڑا صرف آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے، اتنی بدبو ہے اور اتنی اس کی تپش ہے، کیونکہ جہنمیوں کا کپڑا آگ کا ہوگا، قرآن میں ہے، اور اس کی بدبو اتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کپڑا سے لٹکا دیا جائے، اس کی بدبو کی بنا پر اور اس کی گرمی کی بنا پر پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ یہ ہے جہنم، اور ہمیں اس کی کوئی پڑی نہیں، کوئی پناہ نہیں چاہتا، کسی نے افسوس کی بات ہے۔ اور جہنم جو ہوگی نا وہ مومنین کے لیے جو کبائر میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے۔ حدیث میں ابھی میں سناتا ہوں مختصر حدیث، آگے یوں فرماتے ہیں، جہنم میں مغرب کی جانب اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا، اس کا اثر مشرق میں جو آدمی ہوگا وہ محسوس کرے گا۔ اور جہنم میں سب سے کم عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں بنائی جائے گی اور ایک آدمی کو پہنائی جائے گی، وہ آدمی نہیں سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے کم عذاب اس کو، اس کے پاس والا جو ہوگا نا اس کے دماغ جو کھولتا ہوگا، خد کرتا ہوگا، وہ 5 والا سنے گا، اس جوتی کی بنا پر پورا بدن تو صحیح سالم ہوگا۔ اور یہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے جوالے نکلیں گے، اس کی دانے پگھل جائے گی، اس کی آنکھیں جل جائے گی۔ یہ ہے مختصر معمولی خفیف عذاب کا اثر۔ آپ ہی بتلاؤ، صرف جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کا تخنے تک جہنم میں آگ میں اتنا حصہ اگر رہا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی ہوگا میری امتی میں سے کہ جس نے اپنی شلوار کو، اپنا پائجامہ، اپنا پینٹ تخنے سے نیچے لٹکایا ہوگا، اتنا حصہ اس کو جہنم میں رکھنا پڑے گا۔ حدیث ہے، اور کس کی حدیث معلوم؟ بخاری شریف ہے۔ کوئی شخص بولو اب، تخنے سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں غرق ہونا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ اتنا خطرناک۔ اور رمضان میں بھی ہماری یہ حالت، تخنے سے نیچے، معلوم نہیں تخنے سے اوپر کرنے میں کیا شرم آتی ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی کیسا لگتا ہے اس کو؟ آج کل اس کا بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ اگر اچھا عمل کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ سب سے سدھر گیا۔ اور بعض مسلمان بھی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، ایک بات بیچ میں یاد آ گئی۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا کہ آپ نے پہلے وہ حرام کا جب بیان کیا تھا
اور میٹر کی چوری آپ نے حرام کہی تھی کہ میٹر کی چوری کرنے میں 1000 روپے بچتے ہیں، اس کی بنا پر آدمی لاکھوں روپیوں کا نقصان کرتا ہے. اپنی حلال کمائی رات دن دکان کھول کے بیٹھتا ہے، حلال کمانا، پسینے کی کمائی، سب کچھ کمائی، لیکن میٹر کی چوری کی بنا پر بہت 1000 روپیہ بچائے گا، 1000 کی بنا پر لاکھوں روپیوں کو ناپاک کر دیا. تو ایک آدمی نے اس پر عمل کیا تو دوسرے مسلمان نے کیا کہا، تو کب سے مولوی بن گیا؟ یہ تو مولوی کا کام ہے. مسلمان ہے، ارے تجھے عمل کی توفیق نہیں ہوتا تو رونا چاہیے، اور دوسرا عمل کرتا ہے تو ہمت افزائی کرنی چاہیے. حالانکہ وہ اچھا ہے کہ وہ آدمی ذرا مضبوط تھا. بھائی چاہے میرا نقصان ہو جائے میں تو نہیں چوری کروں گا، چاہے تم مجھے ملا سمجھو، مولوی سمجھو، نیک سمجھو، صوفی سمجھو، چاہے کچھ بھی سمجھو، یہ ہے دنیا کے تانے. کوئی نمازی بن جاتا ہے سب سے صوفی بن گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ ارے تانے سنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تانے مسلمان دیتا ہے، اس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. جو تانا دے گا سن لو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایسی جہنم کی آگ ہوگی تانا دینے والے کو الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصلہ فی عمل مبتلہ. یہ تو ویل لکل کی تو صورت ہے، یہ تانا دینے والے کے لیے ہے. ایک تو خود کو عمل کرنا نہیں، اور جو عمل کرتے ان کو تانا دیتے ہیں، اور وہ بھی کس کو؟ حرام حلال کا مسئلہ. اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پیسے معلوم نہیں کب آتے ہیں کب جاتے ہیں سمجھ نہیں پڑتی. ارے وہ 1000 روپئے کی نہ سکیں گے، اور رمضان میں بھی چوری، اور اسی پیسوں سے افطاری. پھر کہتے ہیں کہ رمضان تو ہم نے گزارا، کیوں رحمت نہیں ملتی، کیوں سکون نہیں ملتا، کیوں دعا قبول نہیں. لیکن کبھی سوچا کہ ہماری آمدنی کیسی ہے؟ ارے پورا مدار آمدنی پر ہے، ایک چوری کر لی یاد رکھنا سب حرام، پھر بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ میں کیا بتلاؤں، کتنی باتیں بتلانے کی ہے، کیا چھوڑوں اور کیا نہ بتلاؤں سمجھ نہیں پڑتی. اور وقت تو کافی ہو رہا ہے، بس بہت ابھی باتیں مجھے کہنی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ توفیق دی، واقعی میری ہمت نہیں تھی، شروع میں طبیعت خراب تھی، لیکن اللہ ہی نے بس مدد فرمائی آپ کی توجہ کی برکت سے. اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ ہی کی طرف سے سب باتیں، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ ہی نے سب مدد کی. تو بس اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اللہ اس کو، اور اللہ مزید اخلاص سے میں اور جو کچھ کہنے کی توفیق دی. سب سے پہلے مجھے استقامت اخلاص کے ساتھ عمل کی، آپ حضرات کو اور سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا